اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ کوئی طویل تقریر مجھے آپ کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ سوامینی جی ہیں اور ان کے جو ساتھ تشریف لائے ہیں ہمارے سردار صاحب، انہوں نے بہترین تقریر آپ کے سامنے کی، لیکن میں نے جس پیغمبر کی حدیث کا سہارا لیا اس میں ارشاد رسول ہو رہا ہے کہ جو آدمی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ایک ایسی جگہ آئے کہ جہاں سے قرآن کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں سے انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں سے شرافت کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں سے لوگوں کو اس کے حقوق بتائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قاضی نور اللہ شستری کا یہ جگہ جہاں پر امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا ہندوستان کے مہدی نظمی نے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ تو یہ اتحاد کا مرکز ہے۔ باتیں تو بہت سے کہنے کی تھی اور سوامی جی نے جو مطالعہ کیا ہے اس میں کچھ چیزوں کی اصلاح بھی بہت ضروری تھی۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے ان لوگوں کو جو ہے وہ نجس قرار نہیں دیا کہ جو خدا کو مانتے ہیں، جو خدا کو چاہتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے کہ جو خدا کے دشمن ہیں، جو خدا کا نام لے کر دنیا میں قتل و غارت گری کرتے ہیں، دنیا میں بربریت پھیلاتے ہیں، دنیا میں انسانیت کا قتل کرتے ہیں۔ آپ ہمارے علماء کے توضیح المسائل کو اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جو خدا اور رسول اور اہل بیت کو گالی دیتے ہوں وہ نجس ہیں، ان کے ہاتھ سے کھانا پینا نہیں چاہنا چاہیے۔ اور آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں اور ایسے ملک کے باشندے ہیں کہ جہاں آنے کے لیے امام حسین نے 3 مرتبہ کہا کہ میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، اور ہندوستان سے امام حسین کا رشتہ بھی تھا۔ آپ کی ایک سالی یہاں پر بیاہی ہوئی تھی اور وہاں باقاعدہ لشکر کو امام حسین نے طلب کیا تھا اور ان کے جو ہے وہ ساڑھو نے یہاں سے لشکر بھیجا اور جو کربلا تک نہیں پہنچ پایا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان نے امام حسین کو گلے لگایا، حضرت علی کے ماننے والوں کو گلے لگایا، ان کی اولاد کو گلے لگایا اور انسانیت کا درس دیا اور انسانیت کا سبق پڑھایا۔ ہم لوگ جو ہے وہ نفرت کی سیاست نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری جو دیانت ہے اسی کو سیاست کہتے ہیں، جو سیاست ہے اسی کو ہماری دیانت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری دیانت و سیاست میں فرق نہیں ہے، اس لیے ہم اس ملک میں رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس ملک کو توڑنے کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی اس ملک میں افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی گاؤ ہتیا کے لیے اپنی قوم کو نہیں اپنایا۔ ہمارے یہاں تو ہمارے ائمہ نے یہ کہا کہ قصابی کا کام بھی تمہارے لیے زیبا نہیں ہے اور یہ بہت ہی پست کام ہے کہ کسی جیو کی تم ہتیا کرو یا کسی چیز کو قتل کرو۔ مولا کائنات نے تو یہاں تک کہا کہ دیکھو اپنے جسم کو جو ہے وہ حیوانوں کا قبرستان نہ بنانا۔ مطلب یہ تھا کہ گوشت خوری کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور اس کو سراہا نہیں گیا۔ تو ہمارے یہاں اور یہ بھی کہا کہ کسی میں ذات پات کا بھی کام نہ کرنا کہ یہ فلاں ذات سے ہے، یہ فلاں کار سے ہے۔ سوامی جی اس کو یاد رکھیں اور اس کو ہندوستان میں ایک میسج کے طور پر لے جائیں اور دنیا میں پہنچائیں کہ یہ ذات پات کی سیاست جب تک ہمارے ملک میں رہے گی تو یاد رکھیے کہ جو ہے وہ دل نہیں جوڑ پائیں گے۔ اب دل جو ہے وہ کبھی یکجا نہیں ہوگے، بلکہ ہم سب دیسی ہیں، سب ہندوستانی ہیں، سب بھارتی ناگرک ہیں، سب اسی ملک کے باشندے ہیں اور یہاں امن کا پیغام۔ اسی لیے آپ ہماری کمیونٹی کو دیکھیں کہ ہمارا کبھی جھگڑا ہندوؤں سے نہیں ہوتا، ہمارا کبھی جھگڑا سکھوں سے نہیں ہوتا، ہمارا جھگڑا کبھی عیسائیوں سے نہیں ہوتا، ہمارا جھگڑا کبھی کمبھ کے میلے میں نہیں ہوتا، ہمارا جھگڑا کبھی جو ہے امرناتھ یاترا کے سلسلے میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم محبت بانٹتے ہیں، ہم امن بانٹتے ہیں،
ہم سکون بانٹتے ہیں، ہم چین بانٹتے ہیں. اور ہم نے اس ملک میں آپ دیکھے کہ مغل سلطنت کے دور میں اکبر کے پاس بھی جو 9 رتن تھے اس میں 4 عدد جو تھے وہ شیعہ تھے، اور جنہوں نے اکبر کو دین الہی پہ لگایا کہ تاکہ ہندوستان میں انسانیت کا قتل نہ ہو. ہم نے کبھی ظلم کی حمایت نہیں کی، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں بقول فیض احمد فیض کے کہ جو ظلم پر لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو ظلم کا منکر ہے وہی منکر دی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے تو ہم اور رہا جہاں تک رہ گیا بات انسان عورت کے تحفظ کا مسئلہ، اب تو 3 طلاق کی تو ہم نے ہمیشہ مخالفت کی، اور ہم نے عورتوں کو جینے کا سلیقہ دکھایا. ہمارے نبی نے عورتوں کی عزت کی اور ہمارے ائمہ نے عورتوں کی عزت کی. کربلا میں امام حسین اسی لیے لے گئے جب ہندوستان میں ستی کی رسم جائے تھی، جب یورپ میں عورت کا کوئی وقار نہیں تھا. آج سے 20 سال پہلے تک جو آپ کو یاد رکھیے کہ 10 سے 20 سال پہلے تک اب جو وہ سوئٹزرلینڈ میں عورت کو اپنے اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں تھی. اس وقت ہماری شیعہ ملت نے اور فقہ جعفری نے اور ہمارے ائمہ نے عورت کے وقار کو بلند کیا. آپ فاطمہ زہرا کی زندگی پڑھیے. فاطمہ زہرا نے ایک کنیز کو اپنے گھر میں رکھا، اور تو ایک دن ہماری فاطمہ کام کرتی تھی اور تو دوسرے دن اپنی کنیز سے کام لیتی تھی. انہوں نے انسانیت کا سر دیا اور اپنی کنیز کو ایسا بنایا اور ایسا پڑھایا اور ایسا سجایا کہ فضہ حبش کی رہنے والی تھی جس کا رنگ بھی بلیک اور کالا تھا، لیکن انسانیت کا برتاؤ فاطمہ زہرا نے کیا کہ ایک دن کام خود کرتی تھی، تب دوسرے دن جو وہ فضہ سے کام لیتی تھی. لیکن فضہ کو ایسا بنایا، ایسا پڑھایا فاطمہ زہرا نے اپنے گھر کے اندر رہ کے کہ فضہ علم کیمسٹری بھی جانتی تھی، کہ فضہ نے کیمسٹری کے ذریعے سے سونا بنایا اور سونا لا کے میرے مولا علی کو دکھایا کہ دیکھیے مولا یہ میں نے سونا بنایا ہے. تو جناب فاطمہ جناب مولا کائنات نے کہا فضہ اگر اس میں یہ میٹیریل زیادہ ملا دیتی ہے تو یہ بہتر طریقے کا اور اچھے کیفیت کا سونا ہوتا. تو اس نے کہا کہ مولا آپ کو کیا آتا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ ہم اہل بیت کو کیا نہیں آتا. فاطمہ زہرا کی اس کنیز کو ایسا فاطمہ علی نے نہیں پڑھایا، فضہ کو فاطمہ نے پڑھایا. اگر علی نے اپنا مفسر قرآن شاگرد ابن عباس کو پیش کیا تو فاطمہ زہرا نے اپنے 2 نمائندے عورتوں میں جو وہ تعلیم سنیے کہ ہم عورتوں کی تعلیم کے کبھی مخالف نہیں رہے، ہم عورتوں کی تعلیم کے ترقی کے کبھی مخالف نہ رہے، نہ ہمارے یہاں گھوڑ سواری کی عورت کے لیے مخالف تھی، نہ ہماری شریعت اس لیے مخالف ہے کہ عورت کار نہیں چلا سکتی. جاؤ دیکھے ایران میں عورتیں کار بھی چلا رہی ہیں، عورتیں کھیل کے میدان میں بھی ہیں، عورتیں پائلٹ بھی ہیں. تو یہ ہماری شیعہ تھیولوجی ہے کہ جس میں حقوق عورت کے دیے گئے ہیں، عورت کو نوازا گیا ہے، عورت کو ماں کے لیے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر نے کہا کہ تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہ عورت کا مرتبہ دیا اور عورت کے وقار کو بحال کیا. تو فاطمہ نے اپنی کنیز کو ایسا پڑھایا، ایسا لکھایا کہ جس نے 30 سال تک قرآن سے باتیں کر کے بتایا کہ بس میں پیغمبر میں بیٹھنے والے صحابی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میرے علی اور فاطمہ کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں عورتوں کی تعلیم و ترقی کے سلسلے میں. تو ہمارے ہاں عورتوں کا وقار بلند کیا گیا ہے، اور رہ گیا یہ کہ ہمارے کبھی بھی دہشت گردی میں ہاتھ آلودہ نہیں رہے. ہماری ملت شیعہ کا کوئی آدمی دہشت گرد نہیں رہا، اور ہمیشہ ہم نے حق کی حمایت کی. ہمیشہ ہم نے ہندوستان کے ہمارے علماء کے فتاوے دیکھے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں کہ جس ملک میں رہو اس ملک کے قانون کو ماننا تمہارے اوپر واجب ہے، اور اپنے پڑوسی کا احترام کرو، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو. اور پھر ہندوستان جیسا ملک کہ جہاں ہم کو نماز کی آزادی، جہاں ہم کو عزاداری کی آزادی، جہاں ہم کو مجلس کی آزادی، جہاں ہم کو جلوس کی آزادی، کبھی ہندو کی طرف سے جلوس پہ پتھر نہیں آتا. پتھر آتا ہے تو یزیدیوں کی طرف سے آتا ہے. اورنگزیب نے صرف جو ہے وہ سردار حضرت سکھ حضرات کو نہیں قتل کیا، بلکہ اورنگزیب نے ہمارے شہروں کو ویران کر کے ہمارے شیعوں کو اور قبرستانوں کو آباد کیا. شاہجی نور اللہ شستری ایک قاضی تھے، ایک عالم تھے، ایک متقی و پرہیزگار تھے. آپ اٹھائیے خانقاہوں کی تاریخ دیکھیے اور مزارات کی تاریخ دیکھیے تو یہ وہی لوگ تھے کہ جو انسانیت بانٹتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو امن بانٹتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو سکون بانٹتے تھے، جو جہاں جاتے تھے تو آزاداری کا
पैगाम ले जाते थे। इसीलिए जोश मलियाबादी ने कहा था कि हर चंद अहले जार ने चाहा ये बारहा, हो जाए महो याद शहीदाने करबला, बाकी रहे न नाम जमी पर हुसैन का। लेकिन किसी का जोर अजीजो न चल सका, अब्बास नावर के लहू से धुला हुआ, अब तक हुसैनियत का अलम है खुला हुआ। ये है हमारी तारीख। मैं आपसे स्वामी जी यही कहूँगा कि मेरे जद्द मरहूम इफ्तिखारुल उलमा सआदत हुसैन साहब, जिनकी तस्वीर लगी है उस तरफ सफ़ेद पगड़ी और रमामे में, आप इनकी किताब मसाइब शिया उर्दू में लें और इसके ट्रांसलेशन करके पढ़ें कि देखें कि हमको के फातिमा ज़हरा के दरवाजे जलाने से लेकर और जो बनी उमैया और बनी अब्बास ने हमारे कितने लोगों को कत्ल किया, किस किस हालत में कत्ल किया। दीवार में चुनाए गए, चुना तो शियों को चुना इन्होंने, आगो आग के अंदर झोंका तो शियों ने जो है वो आग के अंदर झोंका, शियों को झोंका गया, दीवार बिल्डिंगों से फेंका गया, छतें गिराई गई है तो हमारे ऊपर गिराई गई। करबला की तारीख भी आपने अभी देखी कि सद्दाम ने रोजे के अंदर कैसे गोलियां चलाई। लेकिन यह भी बता दूं कि दुनिया से जालिमों का नाम मिट गया और शियत का नाम आज भी बोलबाला है, और हिंदुस्तान में तो हमारा सर बहुत ऊंचा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी हिंदू कौम का और अपनी हिंदू बरादरी का और अपनी सिख बरादरी का कि जिन्होंने मारियर कोटला के अंदर जो वो हमारी कम्युनिटी को जो है वो मोहलत दी, वहाँ हमारी आज़ादारी भी होती है। समाना का रोज़ा समाना में इमामजादे दफन इमाम के भाई दफन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के गालिबन, जहाँ तक मुझे याद आता है, वहाँ की ज़मीन पार्टीशन के बाद अब तकरीबन 50 साल तक जो है वो ऐसे पढ़ी रही। लेकिन ये इतनी अमानतदार कौम है सरदार है कि इसने वो ज़मीन भी हमको वापस की, वो जमीन जगह भी हमको वापस की। आज वहाँ रौज़ा तामीर है और वहाँ लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब, हम कितना शुक्रिया अदा करें। इसीलिए मैंने कहा है कि आप आए हैं तो हम शुक्रगुजार हैं, और आपने एक मैसेज दिया और एक पैगाम दिया। और अगर हमारी तरफ से आपको कोई भड़काता है कि शिया ऐसे हैं शिया वैसे हैं तो कभी आप जो है वो इस तरह का डिबेट रखिए, तब मालूम होगा। हमने हमेशा इंसानियत की बात की है, हमने हमेशा मुल्क की आबादी के लिए बात की है, हमने आला तरीन ज़हन दिया इस मुल्क को, हमने आला तरीन शायर दिया इस मुल्क को, और इस मुल्क की मिट्टी से हमें मोहब्बत है और इस मुल्क से हम प्यार करते हैं। इसीलिए तो हमने हर मासूम की यादगार लखनऊ में बना ली है। 14 मासूमों की यादगार आपको लखनऊ की सरजमीन में मिलेगी, लेकिन कोई जगह हमारी डिस्प्यूटेड नहीं है, हमारी कोई जगह डिस्प्यूटेड नहीं है। मैंने दामन वक्त में गुंजाइश से ज़्यादा आपसे बातें जो है कर ली। बस यही है कि फिर कभी मौका हुआ तो इंशाअल्लाह आप यहाँ तशरीफ़ लाते रहिए। ये शहीद की बारगाह है, यहाँ हर कौम के, हर मज़हब के, हर मिल्लत के लोग आते हैं और यहाँ से मुरादें लेकर जाते हैं। स्वामी जी यहाँ आप जो मन्नत मुराद मांग के दे जाइएगा, यकीनन वो मुरादें आप लोगों के पूरी होंगी और इंशाअल्लाह आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिलेगी। और हम वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह दुआ करके जाइए कि परवरदिगारा इस देश की सालमियत को बाकी रखना, परवरदिगारा इस मुल्क में अमन अमान को हमेशा बाकी रखना। दुनिया की कोई ताकत हमारे मुल्क को शिकस्त नहीं दे सकती और कोई ताकत हमारे मुल्क को मिटा नहीं सकती है। सारी दुनिया के जालिम मिट जाएंगे, जिस तरीके से शिया बाकी हैं उसी तरीके से ये मुल्क भी हमारे साथ बाकी रहेगा और हम शाना बशाना आपके खड़े हैं इस मुल्क के दिफा के लिए। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।